ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں. اس کو چاہے آپ تراویح کہیں یا آپ تہجد کہیں یا رات میں کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں. رات کی نماز کا اہتمام عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، ٹھیک ہے، مطلب سحر کے آخری وقت تک ہم کچھ نہ کچھ قیام کریں. رات میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہے اور قرآن کی تلاوت کریں. یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس نیت سے، ایمان کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر دے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں الفاظ ہے جس نے جو ہے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ جو اس کا اجر دے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں قیام کریں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کو نفل نماز میں اضافہ کرے. اور نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کی نماز یاد رکھیں، تو لہٰذا نفل نمازوں میں اضافہ کرے، یاد رکھیں. ویسے رمضان کے اندر ہوتا یہ ہے، ہونا چاہیے کیا الگ چیز، ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اللہ رحم کرے، میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ فرض نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی قیام کی، یہ بات ہو رہی نفل نمازوں کی، اور ہم فرائض کا اہتمام اس میں شروع کرتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز میں ایسی کوتاہی کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہی چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں. تو ان کے لیے تو بہرحال یہ مہینہ فرض نمازوں کے ٹریننگ کا مہینہ ہو جائے گا. لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں تو ہم سال بھر تو فرض نماز پڑھتے ہی، اب اضافہ کریں. تو ظاہر سی بات ہے ہم قیام مطلب راتوں کی نماز میں اضافہ کریں، نوافل میں اضافہ کریں، اور خاص طور سے قیام کریں، چونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف کرنے والی چیز ہے. تو لہٰذا ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی خاطر قیام کرے. یاد رکھیں راتوں کی نماز کا اہتمام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے پہلے یا سحر کا جو آخری وقت ہوتا ہے تب تک ہم کوشش کریں کہ نماز قائم کریں. آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو 4 رکعت پڑھیں، آپ 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات میں، یاد رکھیے رمضان یا غیر رمضان، 11 رکعتیں پڑھتے تو 8 رکعت یہ بھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی، یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم اس نماز کا اہتمام کریں. جو لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد، کسی وجہ سے جاگ نہیں سکتے، تو تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ جیسے ہو قیام کرنے کی رمضان میں خاص طور سے کوشش کریں، اور اپنے نفس کو پھر عادی بنا لے کہ میں بعد رمضان بھی نمازوں کا اہتمام کروں گا، بعد رمضان بھی کروں گا. وہ لوگ جو رمضان کے اندر فرض کے عادی ہوئے ہیں، ہوتا ہے کبھی کی شروعات ہم نے رمضان سے سٹارٹ لی، تو پھر کوشش کرے کہ وہ رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک اس سے اہتمام کرے. پھر اگلا رمضان آئے تو موقع پر نوافل میں اضافہ کرے، پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد آنے والے رمضان تک اس کا میں عادی ہو جاؤں، اور پھر اپنے لائف کے اندر ایسے ایک کے بعد ایک اچھے اعمال اور نوافل کو انٹروڈیوس کرتے جائے، اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے جائے. یاد رکھیں تو دوسرا اہم کام جو اس مہینے میں ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے وہ کام ہے، یاد رکھیے قیام کا اہتمام کرنا. اور الحمدللہ تقریباً ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور آج کل الحمدللہ بہت ساری مساجد میں جو خواتین کی بھی جو رات کی نماز کا تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے. تو کوشش کریں ہم جو اس نماز کو پڑھیں، اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ہمیں دیں گا. اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز اس کے ذریعے ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا. لیکن یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت جب تک نوافل کا ہم کو اجر یا ثواب نہیں ملتا، تب تک کہ فرض کا اہتمام ہم نہ کریں. حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو اس نے ہم پر فرض قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد بندہ جب نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، جس سے اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. مانا یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، دیکھتا بھی تو وہی چیز دیکھتا ہے جو حلال ہے، اور کام وہی کرتا ہے جو چیز حلال ہے، جو چیز صحیح یاد ہے. تو لہٰذا پہلے فرض، اس کے بعد یہ تمام چیزیں. اور علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انسان توحید پر نہ ہو اور نماز قائم کرنا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یاد رکھیں تو توحید اور نماز کے بعد ہی پھر روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال قبول ہوتے. یاد رکھیں تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نفل کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام اور قیام اللیل کا اہتمام کریں. آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر جس چیز کا ہم خاص اہتمام کریں گے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس مہینے کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم کیا کریں اس مہینے میں تلاوت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پر رمضان آنے تک جتنا قرآن نازل ہوتا آپ جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کرتے. اس سے کچھ علماء نے لکھا کہ رمضان میں یہ قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اور آخر بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام آئے، آخر رمضان آپ کو ملا، آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا، 2 ٹائمز اس کو ریپیٹ کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے. یاد رکھیں چونکہ اس کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے، چونکہ اسی مہینے میں یہ کتاب اتری. یاد رکھیں اور یہ کتاب بہت جلیل القدر کتاب ہے. یاد رکھیں یہ تمام کتابیں جو اس سے پہلے آئی ان کی سردار ہے. یاد رکھیں
اور اتنی جلیل القدر اور اتنی جس کو کہیں گے بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے نازل ہوگی وہ مہینہ روزے کا اور برکت کا اور مغفرت کا مہینہ بن گیا. جس رات نازل ہوگی تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی. یاد رکھیں, جس قوم پر نازل ہوگی آخر آنے کے بعد بھی وہ قوم سب سے اول جنت میں جانے والی بن گئی. تو یہ کتاب کا بڑا گہرا تعلق اور یہ کتاب بڑی عظمت اور بلندی اور جس کو کہیں گے جو ہے عظمت والی اور بزرگی والی یاد رکھی کتاب ہے. تو لہٰذا ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے. تلاوت سے یہاں میری مراد یہ بھی ہے کہ تلاوت ہم اس کو قرأت کرے اور ساتھ میں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جو زبان آپ کو بہتر لگتی ہو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے. یقیناً قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ہے, لیکن اس کی تلاوت کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھے ہم کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے مجھ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک چیز پڑھتا ہوں اور اسی کے خلاف کام کرتا ہوں, اس کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے کبھی کبھار تلاوت بھی چالو ہے, کتاب بھی ہاتھ میں اور دوسرا اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دینے والی نہ بن جائے. تو لہٰذا اس کا خاص اہتمام ہو کہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جائیں اور ایسی عادت ڈال لیں کہ پھر سال بھر یہ عادت چلتی رہے. ابھی آج کل قرآن کے جو نئے نسخے آتے ہیں اس نسخے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس نسخے کو انہوں نے یہ کیا کہ 20 صفحات میں ایک پارے کو ختم کر دیتے. مطلب ہر معاف کرنا 20 صفحات میں ایک پارا ختم ہوتا ہے, تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ یاد رکھیے کہ 20 صفحے آپ نے پڑھ لیے مطلب ایک پارا آپ کا ہو جاتا ہے. جو نئے پرنٹس آتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا. تو آپ دیکھیں آپ عادت ڈال لیں کہ اب 20 صفحات پڑھنا ہے, 10 صفحات پڑھنا ہے, جو بھی ہے رمضان میں, اور بعد رمضان بھی اس کو کنٹینیو کرتے رہے کہ اتنے پیجز کی میں عادت ڈال دوں گا تو اتنے دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک صفحہ میں ایسا لے رہا ہوں, دونوں طرف ملا تو 600 ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے کیا 40 ہو جاتے ہیں ویسے پیجز 1 2. تو ایسا کریں گے تو ایک پارا ختم ہو جاتا ہے ادھر. تو لہٰذا آپ قرآن لے لیں, بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیلی روٹین بنا سکتے ہیں کہ اتنے پیجز پڑھ لوں گا تو اتنے دن میں ایک پارا آسانی سے ختم ہو جائیں گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں. رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن ختم ہو, چاہے آپ اس کو نماز کی شکل میں کریں, چاہے آپ اس کو تلاوت کی شکل میں کریں. کوشش کریں کہ قرآن کو ہم ختم کریں اور عادت ڈالیں اپنی نفس کو کہ بعد رمضان اس پہ کنٹینیو ہم پڑھتے رہیں. اور پھر اس کی بھی عادت ڈالیں کہ پھر سمجھنے کا کوئی تھوڑا بہت معمول سسٹم ہم شروع کریں کہ اس کو ہم ریڈ بھی کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے, جو ترجمہ آپ کو بہتر لگتا ہو, جو ترجمہ آپ جس زبان میں جانتے ہو جو اویلیبل ہو اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں, تاکہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس سے ہمارا ایک گہرا تعلق اور رشتہ بن جائے. ورنہ یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دینے والی کہ اس امت نے جو ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گواہی دینے والے کہ اس امت نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا, چھوڑ دیا اس کو. تو لہٰذا ہم اس کو تھامنے والے بن جائیں, اور جب ہم اس کو تھام لیں گے یاد رکھیں تو پھر ہم کو دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں لوگ آپ کی بات یوں ہی ماننے لگیں گے. یاد رکھیں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے. کسی نے مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا کہ ہم کیسے یہ چیز کو بتائے اقوام عالم کو اور تمام لوگوں کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. تو میں نے ان سے جواب دیا تھا کہ ہم جس تعداد میں عموماً جتنی آبادی ہماری ہوتی ہے, تو اگر عید کی نماز لے لیں تو عید کی نماز میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے, لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتی کسی بھی حال میں. یاد رکھیں کسی بھی حال میں ایک وارڈ کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو 4-4 ہزار کی ووٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ووٹ ہوتا ہے, لیکن بچے اس میں نہیں ہوتے ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا, 18 سال سے نیچے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اس کی آبادی 7 سے 8 ہزار ہوتی ہے, اور مسجد ایک محلے میں 1 سے 2 ہے, کیپیسٹی 3 سے 400 کی ہے. تو گویا ایک محلے میں تو 20 مسجد ہوں گی تو پورنے والی نہیں 400 کی, جو کہ آبادی آپ کی 8 ہزار ہے. چلیے اس میں سے عورتوں کو نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہی آگے, تو 4 ہزار تو آنا چاہیے مساجد کے اندر, تو وہ بھی نہیں آتی ہے. تو عیدین میں بھی لوگ پورے نماز نہیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیں. تو میں نے کہا کہ جب عیدین میں جیسی نماز ہوتی ہے نا ویسی نماز فجر کی ہونے لگیں گی, مطلب ساری امت نماز پڑھنے لگ جائیں گی, پھر ہم کو لوگوں کو گواہی یا اس کا ثبوت نہیں دینا پڑیں گے کہ قوم جاگ رہی ہے. قوم کو اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے منانا نہیں پڑیں گی, اپنی زندگی اور موت کے تعلق سے لوگوں سے احتجاج کر کے اپنے حق لینا نہیں پڑیں گے, ان کو وہ حق دیے جائیں گے. اور یہ ہوا 2%, 4%, 6% اور 10% کی مسلم آبادیوں نے بڑے بڑے ممالک پر 100 سالوں تک حکومت کی. یہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا کبھی بھی, یہ قرآن سے اور دین سے لگاؤ کا اثر اور نتیجہ تھا, یہ اس کا امپیکٹ تھا. یاد رکھیے. ورنہ آپ ایسا گنیں گے ادھر 2 لوگ کھڑے اور ادھر 58 لوگ کھڑے, تو رسی کھینچیں گے تو کون جیتیں گے؟ کوئی بھی کہیں گا 58 لوگ. لیکن وہ جو برکت تھی, وہ جو مقام اللہ نے دیا تھا, وہ جو دبدبہ دیا تھا, وہ عزت جی تھی, جو شرف دیا تھا, وہ اپنی کتاب کے نتیجے میں تھا, اس دین کے نتیجے میں تھا. تو بہرحال ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر ہم کریں گے یاد رکھیے, اور اس میں اضافہ کریں گے, اگر کرتے ہیں تو اس تمام کام کرتے ہیں تو اور اضافہ کیجیے, اذکار کا اہتمام. اذکار یا وظائف کوشش کرے سب سے پہلے کہ جو وظائف اور اذکار کرتے ثابت شدہ ہو. ثابت شدہ ہے تو پھر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں.
چھوٹے چھوٹے اذکار وغیرہ تو آپ جانتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں اور اذکار بہت سارے مساجد میں چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گے. سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، سونے اٹھنے کے بعد بہت ساری چیزیں یاد رکھیں. تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کی عادت ڈال لیں. اور یہ اذکار جب ہم ذکر کرتے اللہ کا کیا فائدہ دیتے ہیں، آپ صرف اس پر غور کیجئے کہ ہم لوگ رمضان میں ایسا کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایمان بلند نظر آتا ہے روزے کے علاوہ. وہ ہے تلاوت کا زیادہ سننا، زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا. اس کے نتیجے میں ایمان خود بخود بلند ہو جاتا ہے ہمارا. دیکھیں آپ بولتے ہیں نا رمضان میں ایمان چارج ہوگا، کیسے چارج ہوا؟ کیا چیز زیادہ کی اپنے عام دنوں سے بتائیے. آپ نے قرآن کو زیادہ سنا، اللہ کا سب سے افضل ذکر، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، نتیجتاً ایمان چارج ہو جاتا ہے انسان کی، جس کو کہتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہی چیز یاد رکھیں، اذکار کا اہتمام کریں اور اتنا کریں اس مہینے میں کہ اپنے آپ کو عادی بنا لیں، یوز ٹو ہو جائے کہ غیر رمضان بھی وہ اذکار ہمارے جس کو کہیں گے ایک روٹین ہو جائے، معمول ہو جائے زندگی کا، کہ ہم ذکر کرنے والے، بار بار اس چیز کو دہرانے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام اذکار کو کرنے والے بن جائے، جن کو دعائیں بھی آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن کی تلاوت تو بہرحال میں نے الگ سے لے لی، اس لیے سب سے افضل ذکر وہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کر رہا. لیکن دیگر اس کے علاوہ جتنے وظائف اور اذکار ہے جو ثابت شدہ ہے، میں گزارش کروں گا اس کا ہم جو رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کرے، اور اس کو کنٹینیوسلی بعد رمضان لے کر چلنے کی ایک اپنا روٹین یا اپنا معمول بنا لے کہ ہم اس کو ہمیشہ انشاءاللہ عزیز جو ہے کرتے رہیں گے. اسی طرح اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنا ہے، اور اس میں ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے، وہ یہ کرنا ہے ہم کو کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور اس شب قدر کو ہم کو جاگنا ہے، رب العزت کی عبادت کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، اور اس مہینے سرکش، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور بھی الفاظ بہرحال. تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے، اور صحابہ کو پہلے سے اہتمام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ بات سورہ نمبر 97 سورہ قدر میں کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ 1000 منتھ سے افضل یاد رکھیے یہ رات ہے. اس تعلق سے سورہ کے نزول کے تعلق سے کچھ تفسیر میں جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ صحابہ کو کبھی پتہ چلا ایک راہب کا واقعہ، جس راہب نے 80 سال تک اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی، 80 سال تک مغفرت طلب کی اللہ سے، اور 80 سال تک فلاں کچھ ایک عمل کیا. تو صحابہ نے کہا یہ تو ان کی زندگیاں اتنی لمبی لمبی تھی بول کر یہ 80 سال یہ کام کرتا چلا گیا، اب ہماری زندگی اتنی چھوٹی کیسے کرے. تب یہ رات جو ہے صحابہ کو عطا کی گئی. 1000 مہینوں سے افضل مطلب یہ 83 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں یاد رکھیے. تو 80 ایئرس مل گئے ایک ٹائم میں. تو گویا یہ رات بڑی افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مناتے اور اس رات کو تلاش کرتے، یاد رکھیے، اس کو ڈھونڈتے کہ 1000 مہینوں سے چونکہ افضل رات ہے، یاد رکھیے، اس کو تلاش کیا جاتا. تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بھی جو اس رات کو تلاش کریں. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اگر کوئی مناتے بھی ہے تو صرف بچے مناتے ہیں یا ینگ جنریشن مناتی ہے. چونکہ بڑے لوگ تو الحمدللہ اتنے عمل کر چکے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں کہ اب ان کو یہ رات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھار نتیجے میں بچے بھی سیکھتے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، جاگنا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. اور پھر شب قدر تو ابھی ایک ٹرینڈ اور فیشن والی رات بن گئی ہے جس میں شاپنگ ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوگا پھر. اب اگر جاگ بھی رہی نوجوان نسل تو شاپنگ کی اس سے ہو رہی، چونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر اس میں آ رہی ہے، لیکن آخری عشرہ تو پیک عشرہ ہے شاپنگ کا. تو ظاہر سی بات ہے یہ رات جنرلی لوگ خرید و فروخت میں گزار رہے ہیں. مالدار لوگ مالس میں جا کے گزارے اور سحر وہاں ہو رہی ہے. اوسط لوگ عام بازاروں میں گزارے، رات ہو رہی ہے. غریب جو کچھ نہیں خریدا گلیوں میں نکڑوں میں جا کر گزار رہا ہے. لیکن وہ رات میں کرنا کیا ہے؟ وہ رات کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ صرف ہم آنکھوں کو کھلا رکھے، جیسا روزے کا معنی صرف بھوکا رہے اور رات میں جاگنے کے من آنکھوں کو کھلا رکھے. یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے. یہ تو وہ لوگ جو نشہ اور شراب پیتے وہ لوگ بھی رات بھر جاگتے ہیں. برے لوگ بھی اپنی مجلسوں کو رات بھر جماتے اور جاگتے ہیں. کیا کرنا تھا اس رات میں؟ اس رات میں سب سے پہلے تو جو فرض نمازیں آ رہی ہے آپ کو، ایک مغرب آتی ہے اور عشاء آتی ہے، اس کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے، صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے. اللہ رب العزت خاص طور سے مغفرت کی دعائیں کیجیے. ذکر و اذکار جو ثابت اور ایک خاص دعا جو اس رات میں ثابت ہے اس دعا کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں جو نیکی ہو، یاد رکھیے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں. تلاوت قرآن کیجیے، یاد رکھیے، لیکن نماز، قرآن اس کا زیادہ اہتمام، اور صدقات کا بھی اہتمام کیجیے. تو یہ سب کام کرنا ہے، اور یہ اتنا عام عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے.
یہاں تک کہ خاتون جو روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہ بھی اس رات کو منائیں گی. کیسے منائیں گی؟ باقی سب عمل کر کے تو دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے. ہاں، اس کے علاوہ جو ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. بہت ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی، مطلب صدقات کرے، خیرات کرے. صرف نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن چھوڑ دے تو ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہی نہیں ہے. کوئی شادی آ رہی ہے تو گھر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب رت جگہ ہے، آفیسز کو لیو ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم نہیں آئیں گے، بزنسز کو کلوز رکھا جا رہا ہے، آس پڑوس کے دکاندار کو بول دیا جا رہا ہے بھائی ان کے پاس شادی ہے، 8 دن دکان بند، رات میں چونکہ دیر سے یہ سو رہے ہیں تو صبح جلدی نہیں آئیں گے، ہے نا. یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ایسا کبھی ہو رہا ہے کہ ہم اہتمام کریں کہ بھائی قدر آئیں گی، اللہ رب العزت پتہ نہیں اگلی زندگی دے نہ دے، آفس میں لیو ڈال دیتا ہوں، چھٹیوں کو اٹھا کے رکھتا ہوں، اس ٹائم میں لے لیا کروں گا 5 دن، تاکہ رات میں جاگوں تو صبح شاید نیند نہ ہو پوری تو چھٹی لے لیتا ہوں. نہیں ہوتا یہ سب. یہ چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی شادی بیاہ کے لیے، چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے، چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی گھومنے کے لیے، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن شب قدر کے لیے نہیں اہتمام ہو رہا. یہ آ رہی رات اور ایسی زندگی میں چلے جا رہی. ایک انسان کو اگر زندگی میں 10 بار یہ رات مل جائے تو اندازہ لگائی 800 ایئرز سے زیادہ اس کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی ہے یہ رات. لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے یاد رکھیں اس کا اہتمام. تو جو کوئی منا رہا ہے وہ شاپنگ کی شکل میں منا رہا ہے. میں کسی کے تعلق سے بھی برا گمان نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرا، اگر کوئی منا بھی رہا ہے تو بہت چوزی ہے. وہ چوزی اس سینس میں کہ اس نے ایک رات کو پرٹیکولرلی پکڑ لیا اور کہا یہی شب قدر ہے. مطلب اس کو پتہ چل گیا کہ شب قدر ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ ہند پاک میں، بر صغیر میں تو لوگوں نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ بس 27 کی رات تھی ہمارے لیے تو شب قدر ہے، باقی ساری دنیا اس کو پورا تلاش کرتے رہے. ہم کو تو مل چکی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی، اس کی تاریخ بتائی گئی. آپ نکلے صحابہ کو تاریخ بتانے کے لیے، اور 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. جب وہ جھگڑے کو نپٹایا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن یہ جو جھگڑا ہو گیا اس میں بھلا دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے جھگڑا کرنا بہت خطرناک چیز ہے. اس سے لاتعداد سائیکولوجیکل، فزیکل اور ریلیجس لاسز ہوتے ہیں. یاد رکھیں، معلوم، جھگڑا، فتنہ، فساد، لڑائی بھلا دی گئی. آپ نے کہا مجھ سے بھلا دی گئی. اسے پورے سال میں تلاش کرو. پھر فرمایا پورے رمضان میں تلاش کرو. پھر آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا جو آپ نے بیان کیا، وہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ پورا آخری عشرہ اس کو تلاش کرتے. آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، رات میں عبادت کرو، قدر ہو سکتی ہے آج. تو لہٰذا کوشش کرے آخری عشرہ نہیں ہو سکتا تو پرٹیکولرلی 5 نائٹس تو آپ کو بتائے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. یاد رکھیے اس کی علامتیں وغیرہ ہے، لیکن اس کو اب نہ ڈھونڈتے ہوئے، چونکہ ہونے کے بعد پتہ چلتی نا علامتیں، منع ہو جائیں گی تب ہوں گا. تو آپ کو اس رات کو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو تلاش کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے خاص تیاری کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں یہ ساری رات گزرے. یاد رکھیں، یا نہیں ہو سکتا ہے تو جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کے پاس سہولت نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ 5 دن دور رہے بزنس سے تو چل جائے. تو جتنا منا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ ہم جتنا ہو سکتے ہیں. چلیے میرے لیے اتنا ہے کہ میں رات میں 12 بجے تک مشکل سے جاگ سکتا ہوں، مجھے آفس ہے میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو کوشش کرے رات 12 بجے تک جتنی نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقات اور خیرات جو کر سکتا ہوں، دعا مغفرت کی وغیرہ کرے. پھر اس کے بعد سحر میں اٹھ جائے، فوراً سحر میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جائے تو پھر کچھ نماز سحر میں، پھر کچھ تلاوت سحر میں. اور سحر میں استغفار کرنے کی تو خاص فضیلت آتی ہے. یاد رکھیں، مومنوں کا شیوا اور شار قرآن نے 2 سے 3 مرتبہ دہرایا کہ وہ راتوں کے اندر استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو اس رات کو منائیں، اس رات میں جاگیں، اس رات میں خوب سے خوب عبادت کریں. اور یقیناً ہر آدمی اس چیز کی اس کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں. تو یہ شب قدر، یہ رات مجھے اور آپ کو زبردست موقع دینے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس رات کو ذرہ برابر بھی ضائع نہ ہونے دیں. خواتین بھی اس کے لیے پلاننگ کریں، اپنے نونہالوں کو اس کے لیے تیار کریں. اور گھر میں اگر یہ ماحول ہو نا روزے کا، تلاوت قرآن کا، نماز کا، تو آپ دیکھیں گے ینگ جنریشن بغیر سکھائے کہ کچھ چیزیں آپ سے لیتی رہتی ہے، غیر شعوری طور سے وہ سیکھتی رہتی ہے. تو جن گھروں میں اس کا اہتمام ہے، بچے خود بخود وہ کرتے ہیں، وہ ان کا پارٹ ہو جاتا ہے، ان کے اپ برنگنگ جس کو بولتے ہیں، ان کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہے وہ سب چیزیں، کہ وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے بولتے ہیں نا بچوں کی اچھی تربیت کرو. تو ہم کو کیا لگتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر برین اسٹارمنگ کر کے کچھ تو بھی ایک چیز بنا کے دینا ہے. آپ خود عمل کرتے رہے بڑے تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کسی محلے میں اگر محلے کے بڑے لوگ سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو بچے خود بخود اس محلے کی شروع کر دیتے ہیں عمل، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سب یہ کرتے ہیں بڑے اس محلے کے. تو یہ تمام چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، ایک ماحول بنانے کی. تو یہ رات بہرحال ہم پر آتی ہے، اللہ رب العزت نے پھر ایک موقع دیا ہے. اللہ اگر زندگی دے اس رمضان میں تو ضرور اس رات کو پانے کی کوشش کرے.
اور اس کو 5 راتیں یاد رکھی، اس میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تمام اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یا وہ تمام اعمال صالحہ نیک اعمال جو آپ کر سکتے، کبھی ہوتا ہے انسان بیمار ہے وغیرہ ہے، لیٹا رہتا ہے، بڑے مشکل ہے، تو بہرحال جتنے اعمال ہو سکتا ہے نیکی کرنے کی اس رات میں جو خاص طور سے اہتمام اور جو کوشش کریں۔ اسی طرح یاد رکھیے اس ماہ میں جو کام کرنا، یاد رکھیے ان کاموں میں سے ایک کام ہے صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اب عام دنوں میں تو صدقات اور خیرات کرتے ہی، لیکن ان دنوں میں تیز تند ہواؤں کے جیسا، مطلب بہت زیادہ صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ مطلب جیسا کہ ہوا تو عام دنوں میں بھی چلتی ہے لیکن کبھی کبھی تیز چلتی ہے، تو آپ اتنا زیادہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، بلکہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتی، روایت میں آتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایسا کسی چیز کو جو کمر پہ باندھی جاتی ہے اس کو ناٹ باندھ کے ٹائٹ کر لیتے نا، آپ کو بولا جائے آپ لنگی اگر باندھے ہوئے چلیے فلاں چل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر باندھ لیتے، اچھا کر لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو جاتے اس منتھ کے لیے، اس کا معنی ہے تیار ہو جاتے اس مہینے کے لیے، اس میں زیادہ زیادہ عمل کرنا، اور صدقات اور خیرات میں آپ اور اضافہ کرتے، بڑھوتری کرتے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا صدقات میں اضافہ کریں، زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ انشاءاللہ اگلا لیں گے، اور صدقات میں سب سے پہلے مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار قریبی، اور وہ بیچارے مستحق ہے، مسکین ہے، غریب ہے، معذور ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، اور کئی مسائل ہو سکتے، نوکریاں نہیں ہیں اور فلاں مسائل ہوگا، یہ ہو گیا، وہ کوئی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان کے ساتھ، وہ سب سے پہلے مستحق، ان کو آپ دیں۔ اگر وہ آپ کے پڑوسی رشتہ دار ہے ان کو دے، اور ڈبل اجر آپ کو، رشتہ دار ہے تو اجر زیادہ، پڑوسی رشتہ دار ہے تو اور اجر زیادہ، ٹھیک ہے، لہٰذا دے، سب سے پہلے حقدار یہ، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو تلاش کریں، اور اس کے بعد تو صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کریں۔ صرف گزارش یہ کروں گا کہ صدقات جہاں بھی دے، جیسے بھی دے، ویریفائی ضرور کریں۔ رشتہ داروں میں تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں ان لوگ، لیکن جب اس لیے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مستحق ہے انہوں نے اتنا زبردست طریقہ اختیار کر لیا آپ سے مانگنے کا کہ وہ مستحق اور خاص طور سے وہ مسکین، وہ بیچارہ ملتا ہی نہیں کبھی ہم کو، چونکہ مسکین آپ کو بولنے والا نہیں کہ مجھے چاہیے، لیکن اس کے حالات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اس کو ایک کھجور، دو کھجور یا روپیہ 2 روپیہ اس کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتا۔ ایک غیرت مند عزت دار انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے، حلال کماتا ہے، 5-10 ہزار روپے کما لیتا ہے، ایک عزت کی زندگی گزارا، لیکن اس کے بچوں کو پڑھائی کرنا، پیسہ نہیں، بول بھی نہیں سکتا، خاموش رہتا ہے، تو اس کو تو ڈھونڈنا ہے، مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو آگے دکھاتا ہے اپنے آپ کو، دکھاتا ہے مطلب آگے دکھا رہا ہے میں لنگڑا ہوں، ٹنڈا ہوں، لولا ہوں، فلاں، میں نہیں کہہ رہا ہوں مستحق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کا ہم امپریس ہو جا رہے ہیں، اور وہ تو مانگنے والا ہوا، غریب ہوا، لیکن وہ مسکین تو مل ہی نہیں رہا، اس کو تو بڑا مشکل سے ہم کو ڈھونڈنا پڑ رہا، ہم ڈھونڈ بھی نہیں رہے اس کو، وہ آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ بولتا نہیں ہے، اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا لیجیے، اس کے کھانے سے اندازہ لگا لیجیے، اس کی گاڑی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ لیکن بولتا نہیں ہے کہ مجھے دیجیے، چونکہ اس کو اس میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو مسکین اور غریب کا یہ فرق ہے کہ غریب یا سائل پوچھے گا، مانگے گا، یہ مسکین مانگتا نہیں ہے، تو مسکینوں کو بھی تلاش کیجیے، بہت ہوں گے آپ کے اطراف میں، لیکن ہم دیکھتے نہیں، آپ کے دوستوں بھی ہوں گے بہت سارے، ان کے کپڑوں سے اندازہ لگائے کہ اس کو ضرورت ہے لیکن بول رہا نہیں، آپ فلاں کی ضرورت ہے، استعمال کی چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں ہے، لیکن جیسے زندگی گزار رہا ہے، تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے، تو ہم لوگ دیتے ہیں صدقات، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھار وہ کینڈیڈیٹ جو آپ کو بتاتا ہے میں ڈیزرونگ ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ دے رہے ہیں، اور وہ جو بازو ہوتا ہے لیکن کچھ بولتا نہیں ہے، آپ کو دیکھتا ہے کہ شاید کبھی آدمی پہچان لے میری حالت سے، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کبھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کو اس ساتھ کھانا کھا رہے، وہ ڈبہ کھولتا ہے آپ کے ساتھ، اس کے ڈبے کو دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کا کنٹینٹ کھانا اور ڈبے کی حالت بتاتی ہے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کماتا ہے لیکن ڈیپینڈنٹ بہت ہے، گھر میں کماتا ہے 20,000 لیکن گھر میں 50 لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، بیچارے پر پورا خرچ کر دیتا ہے، جو کچھ ہے روکی سوکی کھا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، اس کے گھر والوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو نہیں ریکمنڈیشن دے رہے یا اس کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے اس لیے کہ وہ مانگ نہیں رہا آپ سے۔ تو یہ مزاج کو بھی چھوڑیے کہ کوئی مانگے تو آپ دے، ڈھونڈیے، تلاش کیجیے اچھے لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو، جو جس کو ہم کہیں گے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہی بہت بڑی چیز ہے آج کے زمانے میں، چونکہ مانگنے والوں نے بہت برا حال کر رکھا ہے سماج کا۔ تو لہٰذا رمضان ہے، صدقات اور خیرات کیجیے، اور لوگوں کو جو ہے ابھاریے اس چیز کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ویسے صدقہ کرتے ہیں، اس مہینے میں تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ صدقات اور خیرات بڑھ چڑھ کے اس مہینے میں کریں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کا صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ اللہ رب العزت جو ٹریننگ اور جو عبادتیں اور جو مشقتیں اور جو اپنے نفس کو ہم عادت ڈال رہے اس مہینے میں، ان عادتوں کو، ان اچھی چیزوں اور خصلتوں کو بعد رمضان بھی ہمیں جو باقی رکھے۔ اللہ رب العزت رمضان کا ہمیں صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر اسی طرح جو ہے اب آئیے عشر ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں، اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں۔
کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی، اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن. ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، یاد رکھیں، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں. ٹھیک ہے، تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے. مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا. تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلی جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں. مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے. تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیں سب سے افضل ہے. تو اب جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے. اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے. اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے. یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے. توحید تو ہے، ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے. اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئے. آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف. اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا. چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے. پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے. فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے. تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے. لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے یہ؟ تو نہیں، یاد رکھیں، وہ ایک اسپیشل ہے. اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو ضرورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی. شب قدر رمضان کا عشرہ اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے، وہ مستحکم، اس کی فضیلت بالکل ثابت ہے. اب جو باقی باتیں نہیں اس کے بعد ہی، اس کے نیکسٹ ہی ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو سب سے افضل ہے. تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنا چاہیے. اب وہ جو تکبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی روک دیا تھا، ایام تشریق میں کرنا ہے. اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن. تو آئیے تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں. مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے، کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو. لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو. ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں. لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو. ٹھیک ہے. اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت ہے نا. اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا. اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے. اور
پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تکبیرات ہے۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا، جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز، اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائے گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائے گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپن نہیں بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگ تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے، تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے، محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے وہ ہماری، اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا، تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سن کی زوجہ مبارک جو ہے ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالحجہ مطلب 9 ذوالحجہ کا روزہ
اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے، مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے، اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے: عاشورے کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے، مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں، 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو عشرہ ذوالحجہ میں روزہ بھی رکھیے، تکبیرات، روزہ، 9 روزے رکھ سکتے ہیں، 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے، عرفے کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی جو ہے اس میں عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس مہینے میں کیے گئے سارے اعمال افضل ہے، لہٰذا نفل نماز کا خوب اہتمام کرے۔ نفل نماز کے فائدے جو آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے آتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو، بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ جو ہے سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نفل نماز کے فضائل ہے، تو خوب ان مہینوں میں کیا کریں ہم؟ زیادہ سے زیادہ پہلے تو 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ تو ایک نفل نمازوں میں اہتمام، فرض تو بہرحال کرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام، اسی طرح تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام، اس لیے کہ ہر حرف پہ 10 نیکی ہے، اور اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں عمل کریں جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے، تو آپ وہ کیجئے۔ صدقہ دینا، اس لیے کہ صدقہ ایک بڑا افضل عمل ہے، صدقہ بھی دیجئے، اس لیے کہ اس 10 دن میں کیے گئے عمل سب سے افضل ہے، لہٰذا خوب جو ہے صدقہ آپ کیجئے، اور دیگر جتنی نیکیاں ہو سکتی وہ کریں، اور بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائیں، بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائیں، اس لیے کہ محترم اور حرمت والے مہینوں کو پاس اور لحاظ رکھنا یہی ہے کہ اس میں ہم گناہ اور معصیتیں کام نہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ تو جہاں ہم نیکیوں میں اضافے کی میں بات کر رہا تھا اب تک، تو یہاں گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایام میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا خوب نیکی کا ہم اہتمام کریں، اور خوب اپنی نفس کو گناہوں سے بچائے، وہ چاہے ذوالحجہ کا مہینہ ہو یا دیگر اور 3 مہینے، مطلب ٹوٹل 4 مہینے حرمت والے، ان چاروں مہینے کا احترام کرے، حرمت کا پاس و لحاظ رکھے، گناہ اور معصیت سے اجتناب کرے، بالخصوص کبائر سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہم جو ہے خوب سے خوب جو ہے کوشش کریں، اور بالخصوص وہ اعمال جو اعمال ہمیں بتائے گئے ان ایام میں کرنے کے، ان اعمال کو ہم جو ہے کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے آخر بچ چند کلمات کہ ان ایام میں جو مخصوص دن ہیں ان کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سے واضح ہو جائے۔ جو ہے پہلے عشرے کو جو ذوالحجہ کا ہوتا ہے یا ذوالحجہ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عشرہ ذوالحجہ۔ تو عشرہ ذوالحجہ، عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے، تو عشرہ ذوالحجہ بولے تو بعد کے 10 دن یا آخر کے 10 دن نہیں یاد رکھیں، جب بھی روایت میں آئیں گا عشرہ ذوالحجہ تو معنی ہے پہلے 10 دن، فرسٹ 10 days، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یوم الضحیٰ، یہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن کو کہتے ہیں یوم الضحیٰ۔ اسی طرح جو ہے ایک اور دن ایام معلومات، جو ہم نے ابھی دیکھا قرآن کی آیت میں جو ہے، جو سورہ حج کی آیت میں 27 میں، وہ ہے 10، 11، 12 اور 13، یہ ایام معلومات ہیں، ان کو ایام معلومات بھی کہا جاتا ہے کہ ایام معلومات مطلب 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ اسی طرح ایام تشریق 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم النہر 10 ذوالحجہ کو، عید کے دن، یوم النہر مطلب قربانی کا دن، خون بہانے کا دن۔ یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دن ہے جمعہ، یاد رکھیں اس کی کیا فضیلت ہے، ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں، یا پھر قرآن کسی آیت پر یا خطبے کی کسی خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے ہم بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں،
فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل کر چلے جاتے اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ جمعہ مطلب ایک نماز ہے اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، زیادہ زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر۔ حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال خطبہ تو یہیں چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ کہ ہم کو اہمیت نہیں پتہ ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے پرابلمس کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا، ٹھیک۔ یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا۔ وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، دا سلیکٹڈ ون، دا چوزن ون، اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے۔ تو چوزن ون ہے، دا سلیکٹڈ ون ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی۔ انبیاؤں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی یا آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا۔ سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا۔ اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا، یاد رکھیں۔ اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا، یاد رکھیں۔ اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیں، اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز زیادہ کی وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے۔ رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے۔ جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے، نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو، تو رب کو منوا لو اس دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر۔ جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر، ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے۔ یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا، جیسے وہ چنتا ہے
اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے، اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا۔ جمعہ بڑا اسپیشل ہے، یاد رکھیے، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن اس کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی، ہے نا، سو پورا واقعہ ہے، سورہ بقرہ پڑھیا۔ تو ان کی عادت تھی، تو جمعہ دیا گیا ہوں گا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں گا، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی، امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، یاد رکھیے اس دن کے ذریعے۔ تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کو، جمعہ اپنی مغفرت کے لیے اس کو طے کر لیں، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیے یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ ویسے جمعہ کہتے جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع۔ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہوں گے، چونکہ اس دن قیامت قائم ہو، سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں، ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کریں۔ ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یا جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے، نہیں، جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو خوب ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا اس دن کو، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے، یاد رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے، لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے، طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے والی، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھ مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے،
آج بولے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے. یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ کے لیے لیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھ. اب چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے اور صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد. بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے. تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی. آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا. یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے. سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے. ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے. سب سے عظیم ہے. پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں. لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے اندر. تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی. اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے. دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے. اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا. پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے. یہ اس کی خصلت ہے. پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے. پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے. مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں. تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے. مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہو جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے. سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن. جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی. جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی. آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج. سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی، سب ڈر رہے ہیں کیونکہ اس دن قیامت قائم ہوئی. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے. اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کی. صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو. اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو. لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے.
اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھا، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں، تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں، جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے، مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا، یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو اب کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا